گزشتہ یہ چیز بہت زیادہ کارگری میں سامنے آئی تھی کہ شہر کے حضرات اکرام میں ہمدردی میں جماعت کا کھانا شہر سے پکا کر لے کر جاتے تھے. یہ کئی ضلعوں میں آئی تھی بات. یہ چیز کو رواج نہ دیں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ایک جگہ یہ لکھا کہ بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا بنا کر خود کھائے, اور اس میں ہماری سادگی بھی ہے. ہمارا کام میں شور بھی نہیں ہے, شو بھی نہیں ہے, تو ہم بھی محفوظ رہیں گے, ہمارا کام بھی محفوظ رہے گا. اور یہ جماعت جتنے مجاہدے کے ساتھ چلے گئے, یہ جو کردر میں بیٹھتے ہیں تو وہ سناتے نہیں ہیں. اتنے مبشرات اس جماعتوں کے ہیں کہ بشارتیں ہیں, لیکن وہ اس رخ سے چلنے والی جماعتوں کے لیے. تو ہم اس کو اس کے نہج پر باقی رہنے دیں, اس کی ترتیب پر اس کو چلنے دیں, تو ہمارے دیہات کھلیں گے. مالیہ صاحب کا ملفوظ نہیں کہ کس و پرس لوگوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ, ان میں تمہیں اللہ ملے گا. ہم لوگ ایک جگہ ایک ضلع میں تھے, ایک ساتھی آ گئے ایک دوسرے ضلع کے. میں نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو تم؟ یہاں وہ ایک کام ہے. کس کام ہے؟ فلاں ایک جماعت چل رہی ہے, مجھ سے ملنا ہے. میں نے کہا کیوں, خیریت؟ میری آج اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیارت ہوئی, کہا اس جماعت کو جا کر میرا سلام پہنچا دو. عجیب و غریب مبشر ہے. ایک ضلع میں ہم لوگ کاروبار میں بیٹھے تھے, فارغ ہو گئے تو واپس جا رہے تھے, ایک ساتھی ساتھ میں آ گئے. خیر خیریت سنانے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا بات ہوئی؟ کہ جی ہم لوگ جماعت تھی ہماری خود کی, ایک مسجد میں ٹھہرے, ہم کو نکال دیا. تو ہم لوگ رمضان کا مہینہ کسی موقع پر تھا, تو ہم لوگ شہر کے باہر جا کر ایک بستی وہاں ٹھہر گئے. تو جس کا مکان تھا اس نے شہری کے وقت میں کین لٹکائی اور ہمیں کچھ کھانا دیا, اور ہم صبح اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو گئے. تو تھوڑی دیر ہوئی کہ امام صاحب دوڑتے بھاگتے ہوئے آئے. ہم سمجھے پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی, اس نے تو مسجد سے نکالا ہے ہم کو. تو اس نے کہا بھائی رکو رکو, ہم تیز بھاگ رہے تھے بھائی مصیبت نہ آ جائے. تو اس نے کہا بھائی رکو اللہ کے لیے. ہم رک گئے. تو آ کر معافی مانگ رہے کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. بھائی کیا بات ہو گئی؟ ابھی تو تم نے ہم کو بھگایا ہے اور معافی مانگنا ہے, کہ پہلے معاف کر دو. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم رات جہاں ٹھہرے تھے وہ میرا مکان ہے, اور جس نے آپ کو کھانا کھلایا وہ میری گھر والی ہے. تو وہ جب صبح سوئی تھی تو اس کے حضور کے خواب میں زیارت ہوئی, اور یہ فرمایا کہ تو نے میری جماعت کا اکرام کیا ہے, میں تجھے قیامت کے دن تجھے تیرا بدلہ دوں گا, خوش ہوں. تو میں نے کہا میرے شوہر کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام, تو اس نے تو میری جماعت کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میں معافی مانگنے آیا ہوں. جماعتوں کو اس کے نہج پر باقی رہنے دیں, سادگی کے ساتھ. ہماری حفاظت سادگی میں ہے, شو بھی نہ ہو. مالیہ صاحب کا ملفوظ ہے کام 100 سال آگے ہو, شور 100 سال پیچھے ہو, اور یہ سادی نہج پر رہنے چاہیے. گاڑیاں آ رہی ہے, گاڑیاں جا رہی ہے, ٹفن جا رہے ہیں, ٹفن آ رہے ہیں, اس کو مجاہدے کے ساتھ چلنے دیں ہم. اس کی حفاظت بھی اس میں ہے, اس کی برکتیں بھی اس میں ہیں. اور ایک بہت قابل فکر بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مجمع چلا تھا شروع کے زونوں میں, تو انہوں نے زون کھولے ہیں, جگہیں بنائی ہے, اور کام کرنے کی تدبیریں اور شکلیں بنائی ہے, اور ماشاءاللہ اچھی اچھی جگہوں پر پہنچنا ہو گیا. ابھی ہماری جماعتوں میں ہمارا یہ مجمع نہیں ہوتا. جو کرداری آتی ہے تو ایسے نئے نئے ساتھی ہوتے ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ ہم بھی اپنی سعادت کی چیز اس میں سمجھیں, اور اس کو اپنی نہج پر اور اس کی ترتیب پر باقی رہنے دیں. کھانے کا سلسلہ تو بالکل ہم نہ چلائیں. ہاں جس بستی میں ہیں وہ بستی والوں میں سے کوئی اکرام کرے تو الگ بات ہے. حضرت کے بیان میں حضرت نے فرمایا بہترین بستی والے وہ ہیں جو جماعت کو کھانا نہ پکانے دیں, اور بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا خود بنائے. اس لیے گزارش ہے کہ یہ جو چیزیں پیش آتی ہے اس کو ہم بڑھائیں نہیں, اس کو اس کے اچھے صحیح رخ پر باقی رکھنے کی ضرور فکر کریں.